أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائقا به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق اللہ العظیم۔ انسان کا مزاج، فطرتی طور پر انسان کا مزاج یہاں بیان کیا گیا ہے کہ مزاج انسان کا ہے کیا، اور پھر جو اس مزاج کے اوپر قائم رہیں وہ مزاج انہیں کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مزاج کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیں، خوب نعمتوں سے اسے نواز دیں، پھر نعمتیں اس سے لے لیں تو نا امید ہو جاتا ہے، یہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکر پن پر آ جاتا ہے، اور نا شکرا پن یہ چھوٹا کفر ہے، یہ بڑے کفر تک لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے ناشکری کو قرآن کے اندر کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، کفر سے، لیکن ہے یہ کفرن دونا کفرن، یہ اس بڑے کفر سے چھوٹا کفر ہے یہ ناشکری۔ لیکن فرمایا کہ انسان پر تکلیفیں آئی ہوئی ہوں، پھر اسے ہم اس پر نعمتیں برسا دیں، انعامات فرما دیں اس کے اوپر، اب بڑے نر لگاتا ہے کہ جی میری تو پریشانیاں ختم، میری بدحالیاں ختم، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پریشانی ختم ہو، خوشی ہونی چاہیے، بدحالی ختم ہو، خوشی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کیا آنا چاہیے؟ شکر آنا چاہیے، ہیں جی۔ یہ انسان فرمایا کہ اترانا شروع ہو جاتا ہے، شیخیاں مارنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں اسی قابل ہوں، تو مجھے یہ کچھ ملا ہے، میں اسی قابل ہوں۔ کسی بندے کے پاس نا ایک نعمت ہو، پھر اس سے بڑی نعمت اس کے پاس آ جائے، اس کی اکڑ عجیب سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اکڑ بڑی عجیب پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ نعمت کے اوپر نعمت آ گئی، پہلے پر بھی شکر، مزید اس پر شکر، اور اس شکر کے اندر وہ اللہ کے سامنے اظہار یہ کرے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، جو دیا اس مولا نے دے دیا۔ لیکن فرمایا کہ یہ عمومی مزاج ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو صابرین ہیں، صابرین کہتے ہیں کہ اس کو عموماً اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ صبر کے 3 معنی ہیں، صبر علی الطاعات کہ اللہ کی فرمانبرداری پر ڈٹ جانا، صبر عن المعصیہ کہ
کہ معصیت سے رک جانا، گناہ سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ الصبر علی المصیبت، کہ مصیبت پر صبر کرنا۔ ہم اس ایک معنی کو ذہن میں رکھتے ہیں، باقی سارے معنی جو ہے نا پس پش ڈال دیتے ہیں، حالانکہ برابر یہ معنی ہیں اس کے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہو گیا ہے نا کہ مصیبت پر صبر کرنا یہ صبر ہوتا ہے، نہیں، اللہ کی اطاعت کے اوپر ڈٹ جانا یہ بھی صبر ہے، گناہ سے رک جانا یہ بھی صبر ہے نا۔ دیکھیں نا کہ جب ایک آدمی کا طبیعت کر رہی ہے، سارے اسباب موجود ہیں گناہ کا کام کرنے کے، لیکن پھر بھی وہ گناہ نہیں کرتا، ارادے کے ساتھ گناہ سے رکتا ہے، یہ صبر ہے اس کا۔ اللہ کی اطاعت کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیں گرمیوں کی سخت دوپہر ہو، ٹھنڈی اے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر، تو زیادہ دل مچلے نماز کے لیے، تو وہ زیادہ سے زیادہ یار اب جائیں گے یہاں سے نکل کے مسجد تک، ادھر ہی اللہ اکبر۔ لیکن اس نے کہا نہیں، جماعت کی نماز کا ثواب زیادہ ہو، تو وہ آ گیا سب کچھ چھوڑ کر۔ صبح کے وقت آنکھ کھل گئی، لیکن اب طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ سستی، وہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو وہ، لیکن اس نے کہا نہیں، پڑھوں گا نماز اپنے وقت پر باجماعت، اٹھا، طبیعت کو ذرا روکا، ڈٹ گیا۔ یہ ہے الصبر علی الطاعت، اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں صبر ہیں، صبر کا یہ مفہوم۔ فرمایا کہ جو صابرین ہیں اور پھر اعمال صالحہ کے اندر مصروف رہتے ہیں، یہ ایک بڑی خاص بات بتلا دی ہے۔ فرمایا کہ صبر بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو اعمال صالحہ کے اوپر مداومت کرنے والا ہو، ہمیشہ اعمال صالحہ کے اوپر چلتا رہے نا، پھر صبر بھی اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے، ورنہ پھر صبر سے انسان جو ہے نا وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو صابرین اعمال صالحہ کے اندر مصروف رہتے ہیں، یہ طبیعت، یہ مزاج پھر ان کا نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تو ہماری طرف سے بخششیں ہی بخششیں، اور بہت بڑا اجر ہی اجر ہے ان کے لیے۔ ترجمہ سنیں سے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس نعمت کو اس سے کیا کر لیں، چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بے شک البتہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس نا امید۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھائیں نعمتیں، بعد ضراء، بعد تکلیفوں کے، مسد ہو جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہتا ہے، کہے گا، دونوں معنی ہے نا، مضارع کے دونوں معنی ہوتے ہیں، کہتا اور کہے گا، حال بھی آتا ہے استقبال بھی۔ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، چلی گئیں مجھ سے تکالیف اور بدحالیاں، سیئات تکالیف بدحالیاں چلی گئیں جی۔ لیکن یہ اس کا کہنا جو ہوتا ہے یہ شکرانے کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ اطرانے کے طور پر ہوتا ہے۔ کہتا ہے انہو لفرح فخور، بے شک وہ البتہ اتراتا ہے، فخور فخر کرتا ہے، شیخیاں مارتا ہے۔ جی ہم ہیں نا لوگ، ہم انسان بیچارہ کیا ہے، لمحے کے بعد اسے پتہ بھی نہیں کہ اگلا لمحہ یہ بدن کے کسی حصے سے جان نکلی تو بدن کا وہ حصہ شل، معذور بیچارہ، یہ کچھ تو ہے انسان۔ اکڑتا کیوں ہے، کس بات پر اکڑتا ہے؟ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخششیں ہیں، مغفرۃ بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بہت بڑا کا ترجمہ جو ہے کبیر ان کے اوپر جو تنوین ہے، یہ تنوین جو ہوتی ہے یہ معنی دے رہی ہے تعظیم کا، یہ بہت کا معنی وہ تنوین دے رہی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اس آیت کو، اس کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے آیت کا جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے اندر رسالت کو بیان کیا اور بڑے عجیب انداز سے بیان کیا۔ ایک ہوتا ہے عام مصلح، عام آدمی جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، ایک عام، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا نبی۔ اب اللہ کا نبی بھی جو ہے وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، آؤ ایمان قبول کرو، یہ نیکی کاموں کے اوپر ڈٹ جاؤ، اللہ کے نبی بھی بلا رہے ہیں۔
ایک عام مصلح ہوتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، موٹا فرق تو ہے نا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور یہ مصلح ہے، لیکن ذرا ڈیپلی جائیں گے نا، عام مصلح کے اوپر جب عوام جو ہے نا جب اس کے خلاف آتی ہے، زیادہ خلاف، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بد دل ہو جاتا ہے، ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر نا وہ ان لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ وہاں سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے یا اس کام کو ترک کر دیتا ہے۔ عام مصلح تو یہ کرے گا، لیکن اللہ کے نبی کو امت ستانے کی انتہائی بھی کر دیتی ہے نا، تو اللہ کے نبی اللہ کا دین سنانے سے ایک رتی برابر، ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے، نہ ظاہری اعتبار سے کہ کچھ اس پیغام کو سنانے میں کمی کر دینا ظاہری اعتبار سے، اور نہ قلبی اعتبار سے بھی وہ اس طرح بددل نہیں ہوتے کہ وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ کہیں گے اب میں اس کو نہیں بلاتا اللہ کی طرف، یہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ جو ہے نا میرے اوپر بھی الزامات لگاتے ہیں، مجھے جھوٹا کہتے ہیں، میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو دل نہیں، اللہ کے نبی میں یہ بات دل میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی غمگین ہوتے ہیں، لیکن ان کا غمگین ہونا کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ ایک بندے کا بیٹا ہے، تو وہ بیٹے کو چاہتا ہے نا جی کہ یہ معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ فرد بن جائے، علمی میدان میں آگے چلا جائے، ہیں جی، اس کے پاس نعمتوں کے انبار لگ جائیں، ایک اونچا مقام مل جائے۔ بیٹا جو ہے وہ صرف آتا نہیں، پڑھنے کی طرف بھی نہیں آتا، بیٹا جو ہے وہ محنت کی طرف بھی نہیں آتا، تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی اس کو، حتیٰ کہ اس کو مارے گا بھی، لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اٹھا کے اس کو کہیں گڑھے میں پھینک دے، وہ مزید تڑپ رکھے گا اس کی، پھر مزید تڑپ رکھے گا، مزید کوڑے گا اس کے بعد۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اپنی امت سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کے آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ دین کے احکامات سنانے چھوڑ دیں، وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ یہ آپ سے کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے تھے جی کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ خزانے ہی خزانے ہوتے ہیں، خزانے ہی ہیں جی، ادھر سونے کے پہاڑ، ادھر بڑے بڑے باغات ہیں جی، آپ بڑے رئیس ہوتے، بڑے مالدار ہوتے، انبار ہوتے دولت کے آپ کو ایک طرف۔ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ یہاں فرشتے آئے ہوئے ہوتے جو ہمیں کہتے جی یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں مانو، اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو ایسی باتیں کرتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اوپر دلائل وہ دیے کہ کسی ایک دلیل کو رد نہیں کر سکے، تو جب دلیل کو رد نہ کیا جا سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دعویٰ مان لیا جانا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے۔ نہیں مانتے تھے، الٹے اعتراضات کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطر جو پھر تنگ ہوتا، کیا مطلب؟ غمگین ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی عام مصلح ہوتا تو اس لوگوں کی اصلاح کا کام ہی ترک کر دیتا، لیکن چونکہ آپ تو ہیں ہی اللہ کے نبی، یہ ہے وہ دلیل رسالت، تو اللہ کے نبی، اس لیے آپ اس کام کو ترک کرنے والے کسی صورت میں کوئی ایک حکم الہی کو بھی آپ ترک کرنے والے نہیں ہیں بیان کرنے سے۔ فرمایا کہ میرے حبیب یہ بات کو مانے یا نہ مانے، آپ کا کام ہے انہیں اس بات کی طرف بلانا کہ دیکھو اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے، اسی طرح نافرمانیوں کے اندر، کفر کے اندر مبتلا رہو گے، تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہے، جہنم سے بچ جاؤ، میں تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہوں۔ تو آپ ہیں ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، باقی ہر چیز کے اوپر نگران میں خود آپ نہیں ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ترک کرنے والے ہوں بعض ان احکامات کو جو آپ کی طرف وحی کیے جاتے ہیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، ہاں آپ کا سینہ مبارک جو ہے، ضائق بِهِ، آپ کا سینہ مبارک، صدر کا معنی میں پہلے کر رہا ہوں، آپ کا سینہ مبارک کا معنی میں نے ترجمے سے نہیں لے رہا، ویسے ہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے نا وہ اطہر ہے، پاک ہے، مبارک ہے، تو اس لیے میں نے وہ 7 لفظ ایڈ کر دیا، حالانکہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے۔ ترجمہ اتنا ہی ہے کہ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ ان باتوں کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے،
کہ وہ کون سی باتیں کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے اوپر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کے اوپر نگران کون ہے؟ اللہ۔ آپ کی نگرانی نہیں ہے۔ نگرانی کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک آدمی کو چوکیدار مقرر کیجیے، آپ نگران ہیں جی، اس کمرے میں کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی داخل ہو گیا تو اس سے پوچھا جائے گا نا کہ کیوں داخل ہوا؟ تو یہ نگرانی آپ کی نہیں، یہ میری ہے۔ آپ سے صرف میں اتنا ہی پوچھوں گا میرا پیغام پہنچا دیا تھا میرے حبیب، بس اتنی سی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع فرمایا حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب نے بآواز بلند جواب دیا جی بالکل آپ نے پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا گوارہ نہ کرتے۔ تو پیغام کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ نذیر ہیں، باقی نگران میں خود ہوں، آپ نگران نہیں ہیں۔ تو یہ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔